بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہمارے سامنے دو نقصان ہوں تو یہ تجزیہ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے بڑا نقصان کون سا ہے، تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں ہے کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے۔ اب اس لاک ڈاؤن کو 15 کو کھولا جائے، ختم کیا جائے یا نہ ختم کیا جائے، یہ ایک سوال ہے۔ تو یہ دیکھنا ضرور ہوگا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ نقصانات ہیں یا کھولنے کے بعد جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو تجزیہ نگاروں کا یہ ضرور کہنا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کھول دیا جائے 21 دن گزرنے کے بعد، تو اس کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں کہ کچھ جو ہے حادثات اور کچھ کیسز سامنے آئیں گے کورونا کے، لیکن بند کرنے میں دوسرا طبقہ جو ہے لاکھوں لاکھ پورے ملک کے مزدور، غریب عوام، وہ لوگ جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، جو روٹی کے محتاج ہیں، ان کی غربت اور ان کا افلاس اور ان کی پریشانی اور ان کے روزگار کا نہ ہونا، تو لاکھوں لاکھ انسان جو بھوک مری کے شکار ہیں، اور تمام کوششوں کے باوجود حکومت کی امداد ہر غریب، ہر بھوکے، ہر مزدور تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، یہ تو یقینی بات ہے۔ اس لیے ایسے میں جب فیصلہ لیا جائے کہ لاک ڈاؤن کو برقرار رکھا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے، یا یہ کہ اسے کھول کر ان غریبوں کی داد رسی کے امکانات پیدا کیے جائیں اور ان کے لیے دشواریاں ختم کی جائیں، جو لاکھوں لاکھ لوگ کہیں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اپنے مقامات پہ پہنچایا جائے، تاکہ ملک میں چہل پہل ہو، خرید و فروخت ہو اور لین دین ہو، بازار پھر جمیں، رونقیں پھر آئیں۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ کہ اب تک 200 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور ہزاروں لوگ اس کورونا کے شکار ہیں، تو 6000 یا 5000 یہ اور 200 کی موتیں۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ پورے ملک میں بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اور پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنی موت ہوئی ہے؟ اس کا بھی تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچ کے تب کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔